حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ پہاڑ کبھی بھی گر سکتا ہے اور میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ یہ مومن کے اندر ڈر رہتا ہے۔ لیکن ایک کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈر نہیں رہتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکھی اڑ کر آئی اور وہ مکھی ناک پر بیٹھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے بھگایا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی، وہ مکھی اڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بس ایک کافر کا یہ حال ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو بھول جاتے ہیں، گناہوں کو یاد نہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ ہوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، نیہ پتاست نے پترم مست۔ صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ حضرات کے سامنے آ کر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو ہمیں صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، جس عنوان پر بات کروں گا، وہ ہے توبہ استغفار۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہترین موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو حالات ہیں، جو مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف، قرآن کی آیتوں کی طرف وہ آنا نہیں چاہتا، وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ انسان خطا کار ہے، انسان گناہگار ہے، یہ انسان پاپی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ انسان پاپی نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نیکوکار ہوں۔ کیوں؟ کہ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہگار ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرے، جو استغفار کرے، جو اللہ سے معافی طلب کرے، جو رب کو پکارے اور دعائیں کرے۔ آئیے حدیث پر غور کیجیے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گناہ گار خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو استغفار کرے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو معافی مانگے، توبہ کرے۔ خطا کاروں میں سب سے بہتر انسان کون؟ جو استغفار کرے، جو توبہ کرے، جو اللہ سے معافی طلب کرے، سب سے بہتر انسان ہے۔ لیکن آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس تک نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ مومن کے اندر یہ ڈر رہتا ہے، لیکن آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پکے سچے مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ نام کا مسلمان ہے، یہ کوئی کام کا مسلمان نہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے، حدیث پر غور کیجئے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ یہ پہاڑ کبھی بھی گر سکتا ہے اور میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ یہ مومن کے اندر ڈر رہتا ہے۔ لیکن ایک کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈر نہیں رہتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکھی اڑ کر آئی اور وہ مکھی ناک پر بیٹھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے بھگایا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی، وہ مکھی اڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بس ایک کافر کا یہ حال ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو بھول جاتے ہیں، گناہوں کو یاد نہیں رکھتا کہ میں نے گناہ کیا۔ یہ کافروں کا حال ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مومن کا یہ ڈر رہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اچھا، سماج میں غور کیجیے، آج مسلمانوں کے اندر مسلمان ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اور آپ کو بتا دوں وہ مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی بھی دے رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پکے سچے مسلمان ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول سے پیار کرنے والا ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول سے عشق کرنے والا ہوں، اور وہ گالی بھی دے رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، گالی دینے والا مسلمان، اور کس کو گالی دے رہا ہے؟ مسلمان کو۔ غور کیجئے، مسلمان کو گالی دے رہا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم جس طریقے سے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم جس طریقے سے قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، تمام چیزیں وہ کر رہا ہے۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد وہ درگاہوں پہ بھی جا رہا ہے، یعنی شرک کر رہا ہے۔ وہ شرک کرنے کے بعد اسے احساس نہیں، شرک کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو انسان دنیا میں شرک کرے اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اس انسان پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر 2 آیت ایسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار۔ دنیا کے اندر جو انسان شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرے، آپ یوں سمجھیے کہ ایک انسان مسجد میں جا کر نماز تو پڑھتا ہے، باہر آ کر وہ درگاہوں میں جا کر سجدہ کرے، درگاہوں میں جا کر دعائیں کرے، کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو حاجت روا سمجھے، یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ شرک ہے اور اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت اس انسان پر حرام کر دیا جاتا ہے، جنت حرام ہے اس انسان پر جو شرک کرے، جو شرکوں میں مبتلا ہو جائے۔
دوسری آیت اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو، اے میرے بندو، ہم تمہارے سارے پاپوں کو تو مٹا دیں گے، تمہارے سارے گناہوں کو تو ختم کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لوگو یاد رکھو، شرک نہ کرو۔ آج مسلمان ہے اور شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان دعویٰ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اور اس شرک کے بارے میں یہ قرآن نے تو حرام قرار دیا جنت، لیکن گرنتھوں کے اندر بھی ہے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو حاجت روا سمجھے، کسی اور کے سامنے سر جھکائے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ گرنتھوں کے اندر بھی ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے ہو، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہو، یہ حرام ہے۔ یہ گرنتھوں کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی ہے۔ آئے ایک منتر پر غور کیجئے، یچتیو یو بممہ نستسما دیوی شور ریسا، بتایا جا رہا ہے کہ اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، یعنی اس ایشور سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس ایشور سے مانگو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نستسما دیوی شور ریسا، کسی دیوی دیوتاؤں سے ہرگز نہ مانگنا، کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی دیوی دیوتاؤں کو مشکل کشا مت سمجھنا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد اسے مشکل کشا مت سمجھنا، اس کو حاجت روا مت سمجھنا، کیونکہ یہ دینے والا نہیں ہے۔ اور یہی چیز قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر کے دکھائے۔ وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائے، سارے لوگ مل جائیں اور مکھی پیدا کرنا چاہے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو چڑھاوے چڑھائے جاتے، اب دیکھے ہوں گے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے، مٹھائی ہو، ہزاروں طریقے کی چیزیں چڑھاوے چڑھائی جاتی ہے، اگر ان میں سے تھوڑی سی چیز وہ مکھی لے کر بھاگ جاتی ہے، وہ مکھی لے کر اڑ جاتی ہے، وہ چھیننے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذوم الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جسے مانگا جاتا وہ بھی کمزور، یعنی کمزور سے مانگ رہا ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، جو گرنتھوں کے اندر منع کیا، گرنتھوں کے اندر روکا، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے۔ جو منع کرے وہ غدار ہے، جو منع کرے وہ دہشت گرد ہے، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج گالیاں دی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں روکا جائے کہ بھائی درگاہوں پہ مت جاؤ، درگاہوں میں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرک ہے، اللہ نے منع کیا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ شرک ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد ہو، دہشت گرد ہو۔ کون بتائے ان مسلمانوں کو؟ یہ دیکھ نہیں رہے کہ حالات خراب ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور کون نہیں جانتا ترکی کا حالت، یعنی اب وہ جو فلسطین کا حالت سب کے سامنے یوٹیوب کے ذریعے سے سب کوئی دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کون نہیں جانتا؟ پھر بھی آج اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عشوت مان رہا ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ آئیے اور ایک منتر پر غور کیجئے، یعنی اس منتر کے اندر اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں۔ ہوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نیہ پترم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، نیہ پتاست نہ کسی کا باپ ہے، نیہ پترم مست نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور یہی چیز قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر سورہ احد کھولیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ بے نیاز ہے۔ تو آج مسلمان شرک کر رہا ہے، شرک کرنے کے بعد اسے احساس نہیں کہ ہم شرکوں میں مبتلا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے، گلے میں لال پیلے کالے دھاگے ہیں، ہاتھ میں لال پیلے کالے دھاگے باندھ رہا ہے، اسے پتہ ہے شرک ہے پھر بھی باندھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں سے کھول کر پھینک دو، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص لال پیلے کالے دھاگے ہاتھوں میں ہو، گلے میں تعویذ ہو، یہ نہیں لٹکا سکتے، باندھ نہیں سکتے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ کڑا تم کیوں پہنے ہو؟ وہ جواب دیتا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول میں بیماری کی وجہ سے پہنا ہوں، اے رسول میں بیماری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ نبی نے فرمایا جس بیماری کی وجہ سے تم یہ کڑا پہنے ہو، یہ لال پیلے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہو، اسے کھول دو، یہ بیماری میں اور اضافہ کرے گی، یہ بیماری ختم کرنے والی نہیں ہے، اسے فوراً کھول دو۔ تو رسول کا حکم ہے کہ ہم لال پیلے کالے دھاگے گنڈا نہیں باندھ سکتے، کیوں؟ یہ شرک ہے، ہمیں کھول کے پھینک دینا چاہیے۔ اور یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے بھائی، یہ جلسہ ہے اور وہ لال پیلے کالے دھاگے باندھ رہا ہے، سننے کے بعد بھی اگر آپ باندھے ہوئے ہیں فوراً کھول کر پھینک دے اور یہ تہیہ کرے کہ کبھی میں باندھوں گا نہیں، کبھی میں گلے میں تعویذ گنڈے لٹکاؤں گا نہیں، یہ شرک ہے، رسول نے روکا ہے۔ تو آج مسلمان شرک کر رہا ہے لیکن توبہ کرنا نہیں چاہتا، استغفار کرنا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہے، جو دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تمہارے اوپر، میں نے آج آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے اور اس دین پر لوگ نئی نئی کام، نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے دین سمجھ رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول نے حکم دیا اگر کوئی انسان دین پر نئے باتیں لائے، نئی چیزیں لانے کی کوشش کرے تو بدعت ہے۔ اور اس بدعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم۔ تو بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جو انسان بدعتوں میں مبتلا ہو، جو انسان بدعت کرے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو بدل ڈالتے ہیں۔ قیامت کی دن یہ بدعتی لوگ رسوا ہوگا، قیامت کی دن بھی یہ بدعتی لوگ ذلیل ہو جائے گا۔ تو آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر غور کیجئے، ہم اور آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں بے نمازی موجود ہے، آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا، یعنی تمام نوجوان آج نمازوں سے دور ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نمازوں سے دور ہے، لیکن کبھی باپ نے یہ حکم نہیں دیا بیٹا نماز پڑھ لو، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے جب تمہارا لڑکا 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 10 سال تک کوئی مسئلہ نہیں، اگر 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو مارنے کا بھی حکم ہے کہ اسے مارو اور مار کے نماز پڑھاؤ، یہ حکم ہے رسول کا۔ لیکن پھر بھی آج مسلمان نماز کا حکم نہیں دیتا ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک شخص سے سوال کیجئے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کون پڑھتا ہے؟ میرے والد، عمر کتنی ہوئی ہے؟ 70 سال۔ عمر کتنی ہوئی ہے؟ 80 سال۔ 80 سال کی عمر میں وہ پہنچ چکا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے پوچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جواب دیتے ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا تو ابھی میں جوان ہوں۔ لوگوں اس جوانی کے بارے میں بھی قیامت کی دن سوال کیا جائے گا، قیامت کی دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری،
پوچھا جائے گا، اس لیے نماز کا حکم دو۔ آگے دیکھیے مسلمانوں کے اندر سودی کاروبار ہے، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتا، پھر بھی احساس نہیں، جس کے بارے میں رسول نے حکم دیا سود لینے والا، سود دینے والا، تمام کے تمام لوگ برابر ہے، سود کی گواہی دینے والا، سود لکھنے والا، تمام لوگ برابر ہے، پھر بھی آج یہ کام کر رہا ہے اور کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو سودی کاروبار کر رہا ہے، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو پڑوسیوں کا حق دبائے بیٹھا ہے۔ قیامت کی دنوں سے سوال کیا جائے گا، قیامت کی دنوں سے پوچھا جائے گا، ذرہ برابر ڈر پیدا نہیں ہوتا، ذرہ برابر اس کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں ان کاموں سے بچو، اور یہ تمام برائی آج معاشرے کے اندر موجود ہے، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہے، احساس تک نہیں، ذرہ برابر احساس نہیں کہ برائیوں میں مبتلا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعملون عملا، اے لوگو تم ایسا عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بات سے بھی باریک ہے، یعنی اس گناہ کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں یہ گناہ ہلاک کر دینے والی میں شمار کیا کرتے تھے، یہ گناہ برباد کر دینے والی میں شمار کیا کرتے تھے؟ لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے یہ رسول کے زمانے میں انسان کو ہلاک کر دینے والی میں شمار کیا کرتے تھے؟ آج جو گناہ مسلمان کر رہا ہے احساس نہیں، لیکن نبی کے زمانے میں گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹھتے نہیں، وہ کیا کرتے؟ دوڑنے لگتے تھے کہ میں اللہ سے توبہ کروں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اگر میں دنیا میں پاک و صاف نہ ہو جاؤں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ آئیے نبی کے زمانے کے واقعات اب اٹھائیے، میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 2-3 حدیث آپ سنیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، وہ نبی کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے یا اللہ کے نبی میں نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا، میں نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، اللہ کے رسول آپ مجھ پر حد قائم کریں، اے رسول آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ نبی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، تم نے کیا کیا؟ وہ عورت کہنے لگی اللہ کہ رسول میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں، یہ خطائیں ہم سے ہوئی ہے، آپ اللہ سے توبہ آپ پاک کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا ابھی نہیں، ان کے گھر کے سرپرستوں کو بلایا، لوگوں غور سے سنو، ان کے گھر کے سرپرستوں کو بلایا یعنی گارجین حضرات کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچہ جنم دے تو اس کے بعد میرے پاس لے کر آنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، پھر وہ بچے جنم دینے کے بعد اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول کے پاس عورت حاضر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے رسول سے عورت کہنے لگتی ہے یا اللہ کے نبی آپ مجھ پر حد قائم کریں، اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ رسول نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ لوگ آتے ہیں پتھروں سے مارنے لگتے ہیں، پھر مارنے کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے، پوچھا جاتا حضرت عمر سوال کرتے ہیں اے رسول اللہ کے نبی اس نے زنا کی تھی اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس نے زنا کی تھی لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ان کی نیکیاں مدینے کے 70 افرادوں پر بانٹ دیا جائے تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے، حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے اللہ کے رسول اے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ اللہ کے رسول طہرنی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا جاؤ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، رب سے معافی مانگو، اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔
حضرت معاذ تھوڑی دور گئے، پھر لوٹے اور کہ اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے پھر وہی جواب دیا، جاؤ اے اللہ کے رسول، اے معاذ توبہ کرو۔ پھر آئے، پھر یہی کہا، یہی سوال کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کرتے نبی نے فرمایا، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے تم سے کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ حضرت معاذ کہتے اللہ کے نبی زنا سے۔ اللہ کے رسول سننے کے بعد چوک جاتے ہیں، کیا بات ہے، زنا سے؟ ارے تم؟ نبی نے پوچھا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو آپ نے شک کیا، لوگوں سے پوچھا، ارے معاذ تو پاگل نہیں ہو گیا ہے؟ لوگوں سے پوچھا، ارے معاذ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ لوگوں نے کہا نبی معاذ کا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ معاذ کا دماغ ٹھیک ہے تو یہ کہیں شراب تو پی نہیں رکھا ہے؟ منہ کو سونگا گیا، شراب کی بو نہیں آئی۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، اے معاذ، پھر معاذ کے بارے میں رسول نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ لوگ دو گروہ میں بانٹ گئے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ معاذ ہلاک ہو گیا، معاذ برباد ہو گیا، ان کے گناہوں سے گھیر لیا ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے ارے معاذ سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے، وہ رسول کے پاس چل کر آتے ہیں اور جرم اقرار کرتے ہیں، اسے رجم نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نبی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور 2-3 دنوں کے بعد آ کر رسول نے فرمایا کہ ایسی بات ہے، ایسا معاملہ ہے تو کیا کیا جائے؟ رسول نے کہا معاذ کے لیے استغفار کرو، معاذ کے لیے دعا کرو، معاذ کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ لوگوں نے دعا کی، نبی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ معاذ نے سے توبہ کیے، اگر ان کی نیکیاں مدینے کے ایک گروہ پر بانٹ دی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ معاذ نے سے توبہ کیے۔ تو یہ زمانہ تھا گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتے تھے، وہ زمانہ تھا جو گناہ کرنے کے بعد بے قرار ہو جاتے تھے۔ آج زمانہ ہے، آج گناہ کر رہا کل بھول گیا، اسے تنہائی میں اس نے کر لیا، یاد نہیں رکھا، نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ نہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہے، احساس نہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو توبہ کرو، اے لوگو استغفار کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے نیک عمل کیا کرو۔ اور نبی نے بھی حکم دیا کہ لوگوں توبہ کرو، لوگوں استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ کے رسول کو حکم دیا ہے نبی آپ توبہ کرے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کرے، آپ توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار تھے، تمام رسولوں کے سردار تھے، پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ توبہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے مومنوں کو بتایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اگر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی چاہتے ہو تو استغفار کرو، دونوں جگہ کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، رب سے معافی طلب کرو۔ اور آپ کو بتا دوں توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 انعاموں سے میں نوازوں گا۔ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو یہ 4 انعام میں اسے دوں گا۔ آپ قرآن سورۃ تحریم اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو تم سچی اور خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اگر خالص توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمائے گا کہ قیامت کی دن تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سچی توبہ کرے تو اللہ
اللہ تعالیٰ اس انسان کو نور عطا کرے گا۔ تو یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 4 انعام دوں گا۔ نمبر 1، گناہوں کو مٹا دوں گا، اسے جنت کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ آگے فرمایا رسوا نہیں ہونے دوں گا، ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ اور نمبر 4 آخری چیز، اس انسان کو میں یہ بھی عطا کروں گا، یعنی نور عطا کروں گا۔ جو نور یہ دعائیں کی ہوگی کہ اللہ اچھی نور عطا کر، تو توبہ کرے۔ اور رسول نے بھی حکم دیا کہ اے نبی آپ بھی توبہ کرے، اے رسول آپ بھی توبہ کرے، اے رسول آپ بھی استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول نے بھی یہ حکم دیا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ، اے لوگوں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی استغفار کریں، آپ بھی توبہ کریں، آپ بھی اپنے رب سے دعائیں کریں، آپ بھی اپنے مالک سے دعائیں کریں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ آخری نبی تھے جو دعائیں کیا کرتے تھے، یہ آخری رسول تھے جو دعائیں کیا کرتے تھے، جو خاتم النبیین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت دینے کا تو وعدہ بڑی دور کی، یعنی جنت دینے کا تو وعدہ کیا ہے، یعنی جس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، وہ بھی توبہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ دعائیں کرنا، یہ توبہ کرنا نبیوں کا شیوا تھا۔ ہر نبی توبہ کرتے تھے، ہر رسول توبہ کرتے تھے، ہر نبی معافی مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، حکم دیا کہ رہو، درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن شیطانوں نے اسے پھنسایا، جال میں پھنسایا، وہ چلے گئے، منع کیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، پھل نہیں کھانا۔ اس نے کوشش کی کہ چلو دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، اللہ کی حدوں کو پامال کیا، اللہ نے اسے جنت سے تو نکال دیا، دنیا ہی میں بھیج دیا، دنیا میں ڈال دیا۔ اب وہ دنیا میں آنے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے خطائیں کی، اے پروردگار میں نے خطائیں کی، اللہ آپ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہٹے گٹے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو گھونسا مارا، وہ آدمی مر گیا، وہ آدمی ختم ہو گیا۔ اب بے قصور آدمی تھا، بے قصور آدمی کو مارا، دعا کر رہے ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، پھر بھی دعا کر رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا اللہ یقیناً میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ اچھا آپ کو بتا دوں یہ جو واقعہ ہے قرآن کے اندر، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو جب مستشرقین نے اس واقعہ کو پڑھا اور تحقیق کی تو یہ سمجھنے لگا کہ قرآن یہ جو کتاب ہے جھوٹی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کیا کیا، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے اور بڑھنے کے بعد دیکھا، اس نے کہا یہ کتاب جو بتا رہی ہے سچ نہیں ہے، یہ کتاب جو بتا رہی ہے حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس نے یہی واقعہ 1992 کے اندر جب انگلستان کے اندر پیش آیا، انگلستان کے اندر جب پیش آیا، انگلستان کے اندر کچھ مچھورے مچھلی کو شکار کرنے کے لیے گئے اور مچھلی کو شکار کرنا چاہا، تو انہی میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جیمس باٹلے، اس کو شکار کرنا چاہا، لیکن بڑی دکھ کی بات ہے وہ مچھلی نے اس کو شکار کر لیا اور مچھلی فرار ہو گئی، وہ مچھلی بھاگ گئی، وہ مچھلی وہاں سے اڑ کر چلی گئی اور لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ڈھونڈ نہیں سکا۔ آخرکار کیا ہوا،
کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ آئے اور مچھلی کو شکار کرنا چاہا، مچھلی کو اپنانا چاہا، تو کیا دیکھ رہے کہ بہت بڑی مچھلی جو سمندر کے قریب پڑی ہے۔ پھر اسے مچھلی کو لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کو چیرا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جمے سی باٹلیں زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ توبہ کے متعلق کچھ باتیں تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ادھر کا جو پروگرام کا سسٹم ہے رات 12 بجے تک ہے اور کافی رات ہو چکی ہے، اس لیے مجھے بار بار یہ اطلاع کیا جا رہا، بتایا جا رہا کہ ختم کیجیے۔ تو چلیے انہی باتوں کے ساتھ